اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وعطرته بيداد كل معلوم لك أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب عليه يا حي يا قيوم. بسم اللہ انتہا السلام القول من رب الرحیم یا رافیو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تمام حاضرین اور غائبین کو السلام علیکم۔ آج دوستوں کے ساتھ قرآن پاک کے حقوق کے بارے میں ہم جو ہے نا بات کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کے حقوق کیا ہے؟ قرآن پاک کے حقوق میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس 5 ہیڈنگز میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان و تعظیم، ایمان و تعظیم۔ دوسرے نمبر پر ہے تلاوت و ترتیل، تلاوت و ترتیل۔ تیسرے نمبر پر ہے تذکر و تدبر، تذکر و تدبر۔ اور چوتھے نمبر پر ہے حکم و اقامت، حکم و اقامت۔ اور 5ویں نمبر پر ہے تبلیغ و تفہیم، تبلیغ و تفہیم۔ تو یہ 5 حقوق ہیں قرآن پاک کے۔ ان 5 حقوق کے بارے میں آج ہم جو ہے نا تھوڑی جو ہے نا ان کی وضاحت کریں گے، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایمان و تعظیم کیا ہے؟ ایمان و تعظیم سے مراد یہ ہے کہ یہ بات پر ایمان رکھنا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اپنی زبان سے بھی اپنے دل سے بھی اس بات کو تسلیم کرنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں، اور اس پر بھی ایمان لاتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اس پر کیا کیا ہے، اتارا ہے۔ تو تب یہ جو ہے نا ایسے سمجھنے ایک حق آپ نے ادا کر دیا۔ اور ایمان جو ہے یہ اتنی آسانی سے آنے والا نہیں، ایمان کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا کیا کرنی پڑتی ہے، اطاعت کرنی پڑتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اطاعت جب آپ کریں گے تب جا کے آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ویسے تو زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اگر ایمان کی تلاوت لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، یا ان کی اطاعت کرنی پڑے گی جو آپ کے پاس اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن کرتا چراغ ہے۔ کیونکہ یہ صحبت جو ہے نا، صحبت جو ہے اللہ والوں کی، یہ سب سے شارٹ راستہ ہے ایمان حاصل کرنے کا، اور اس کی تعظیم کرنی پڑے گی، بار بار تعظیم کرنی پڑے گی۔ دوسرے نمبر پر تلاوت و ترتیل، یہ قرآن پاک کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور اس کو بڑے خوبصورت انداز سے پڑھیں، اس کی جو ہے نا کیا کریں، بار بار ذکر کریں، کیونکہ یہ ذکر بھی ہے، یہ معرفہ ہے، یہ ذکر ہے، وہ ذکر ہے جس سے انسان کے قلب کو سکون ملتا ہے، اور سکون صرف اللہ کی ذات میں ہے، صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یہ ذکر سب سے بہترین ذکر یہی ہے، اور اسی کے بارے میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی تلاوت کرنی پڑے گی، بار بار اس کی کیا کریں، تلاوت کریں، تب جا کے انسان، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے، اس کے نفس کی فطرت ہے، اسے بار بار یاد دلانا پڑتا ہے۔ اس سے جو ہے نا کیا ہو رہی ہے، خطا ہو رہی ہے، بار بار اس سے جو ہے نا کیا ہو رہی ہے، وہ گمراہ ہوگا، تو اسے یاد دہانی کروانی پڑتی ہے۔ اس لیے اس کا بار بار جو ہے نا کیا کرنا، تلاوت کرنا، قرات کرنا ضروری ہے، اور اسے بڑے خوبصورت انداز سے پڑھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت انداز میں اس کو ہی جو ہے نا کیا کیا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے۔ اور دنیا کے ہر ایک میوزک کا ٹور جو ہے نا اگر دیکھیں تو وہ بھی یہاں پہ آ کے ہل جو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں
اسی قرآن پاک کے اندر بہت ہی پیارے پیارے انداز سے ہر ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی ہے، بتائی ہے. تو اس لیے اس کے اوپر کیا کرنا پڑے گا، اس کی تلاوت کرنی پڑے گی، اور اس کا ہمارے اوپر حق ہے. دیکھیں ہم ہر ایک کام کرتے ہیں، ہر ایک چیز، ہر کتاب اپنی سائنس کی فلاں 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 فلاں، یہ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ اس کو ہم نے جب سے ہم نے اسے رکھ دیا ہے اوپر سجا کے، اس وقت سے اب تک ہمارے اوپر ذمہ داری آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے ہمارے آبا و اجداد بہت زیادہ تقریباً 1300 سال انہوں نے دنیا پر حکومت کی، تو اسی کتاب کی وجہ سے، اس کی تلاوت کی وجہ سے، اس کی پر ایمان کی وجہ سے، اس کی تعظیم کی وجہ سے، تب جا کے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اور ہم نے کیا کیا، اس کے ادب کے بارے میں، اس کے فلاں کی وجہ سے، یہ کی وجہ سے، وہ کی وجہ سے ہم نے اسے اٹھا کے تعظیم اس طرح کی کر دی، اسے جو ہے اوپر رکھ دیا، اس کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے اور ہم اس کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. تو اس لیے یہ قرآن پاک کا حق ہے ہم پر کہ ہم اس کی کیا کریں، تلاوت کریں، ہم اس کی کیا کریں، تلاوت کریں. دوسرے نمبر پر تذکر و تدبر. دوسرا کام جو ہے نا، اس کے اوپر تدبر کرنا، اس کا تذکر کرنا، اس کا ذکر کرنا، بار بار اس کے بارے میں بات کرنے، اور دوسرے نمبر پر ایک دوسرے کے ساتھ اس کے اوپر کیا کرنا، تذکر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے سمجھ لیں افہام و تفہیم سے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنا، اس کے اوپر جو ہے نا غور کرنا. تدبر یہ ہے اس کے اوپر پوری طرح سے غور کرنا، کیونکہ قرآن پاک اگر دیکھیں تو یہ جو ہے نا قرآن پاک ناپید کنار ہے، ناپید کنار ہے، اتاہ ناپید کنار ہے. یہ ایسا خزانہ ہے جس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں، اور یہ عجائبات تبھی ہی کھلتے ہیں جو اس میں ہوتا ثابت ہوتا ہے، جو اس میں کیا ہوتا ہے، ہوتا ظن ہوتا ہے. کیونکہ اس قرآن پاک میں اگر دیکھیں تو آیات مختلف طرح کی، 3 طرح کی آیات ہیں. ایک ہے آیات قرآن، ایک ہے آیات افاقی، ایک ہے آیات النفس. ایک تو احکام ہے، واضح طور پر حکم دیا گیا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ کس میں ہے، قرآن پاک میں، یہ قرآن میں. ایک آفاقی ہے، آفاق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فلاں چیز کو دیکھو، فلاں چیز کو دیکھو، آفاق میں یہ ہے. وہ جو ہے نا یہ اصل میں ہمیں کیا کر رہی ہے، اکسا رہی ہے. اگر آپ عقل والے ہو، اگر آپ جو ہے نا کیا ہے سمجھ والے ہیں، تو ان کی طرف غور کرو، ان کو دیکھو، تمہارے لیے اس میں کیا ہے، نشانی ہے. اور تیسرے نمبر پر آیات النفس، جو ہمارے نفس کی طرف ہمیں کہتی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. تمہارے اندر بھی ایک پوری مخلوق ہے، ایسے سمجھو تمہارے اندر بھی پوری کائنات ہے، اس کائنات کے اوپر کیا کرو، تدبر کرو، اس کے بارے میں سوچو. تمہیں جو ہے نا ہر ایک چیز، ہر ایک بات جو ہے نا کیا ہوگی، واضح تمہارے سامنے ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں جو ہے نا تیسرے نمبر پر ہمیں اپنے اوپر اور اپنی افعال کے اوپر، اس قرآن کے آیات کے اوپر کیا کرنا پڑے گا، تدبر کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اس کے بعد ہے حکم و اقامت. حکم و اقامت سے کیا مراد ہے، یعنی اس کو لاگو کریں. جب آپ دیکھ لیں اس کو لاگو کریں، جب آپ تدبر کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، آپ کے سامنے مختلف راز، مختلف حقائق کھلیں گے، تو ان کو کیا کرنا ہے، لاگو کرنا ہے اپنی ذات کے اوپر اور اپنے ارد گرد کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر اس کا کیا کرنا ہے، لاگو کرنا ہے. اور پھر اس کی اقامت سے مراد یہ ہے، اقامت سے مراد یہ ہم آہنگی پیدا کرنا. دیکھیں قرآن پاک جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کے اندر یہ جو متشابہات ہیں، اصل میں یہ وہ آیات ہے جو آنے والے وقت میں جیسے کائنات میں وسعت آئے گی، تب یہ جو ہے نا یہ کیا ہوگی، باتیں آپ لوگوں پر واضح ہو جائیں گی، تب یہ جو ہے نا کیا ہوگی، محکمات میں کنورٹ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے اوپر مسلسل ریسرچ ضروری ہے، مسلسل اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا، تب جا کے جیسے جیسے کائنات میں وسعت آئے گی اس طرح سے ہم اس میں بھی وسعت لائیں اور اس کا محاسبہ کریں اس کائنات کا. کیونکہ یاد رکھے دنیا کے تمام علوم، جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی دنیا کے علوم ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا ماخذ صرف اور صرف قرآن پاک ہے. تو قرآن پاک سے ہر ایک علم کی شاخ پھوٹ رہی ہے،
ہر ایک علم قرآن پاک سے جو ہے نا پھوٹ رہا ہے. دیکھیں سائنس بڑے ہزاروں سالوں سے کوشش کر رہی ہے جو بھی حقائق جاننے کے لیے. قرآن پاک میں ان حقائق کی طرف پہلے اشارہ دیا گیا ہے اور وہ ہر ایک سائنس کے بعد جو قرآن پاک کے قریب پہنچ گئی اس کا مطلب ہے وہ حق ہوگی، ادروائز اس میں شک ہی رہتا ہے. کوئی بھی ایسی بات جو ہے نا اس وقت تک قانون نہیں بنتی جب تک وہ قرآن پاک کے اصولوں قرآن پاک کی آیات کے مطابق نہ ہو. تو اس لیے ضروری ہے میرے دوستوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر کیا کرنا پڑے گا، ریسرچ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کبھی بھی پڑھے بار بار پڑھنے سے اس میں کبھی بھی کوئی بھی بندہ بسودگی نہیں پاتا اور اسی میں ہمیں آگے نکلنا پڑے گا، اسی میں ہمیں آگے نکلنا پڑے گا. اور تیسرے نمبر پر کیونکہ یہ دیکھیں پرانے سے پرانا فلسفہ بھی دیکھیں نا، پرانے سے پرانا فلسفہ اس میں تین چیزیں ہوتی تھی. ایک ہوتا تھا جنان مارکس، ایک ہوتا تھا بھکتی مارکس اور ایک ہوتا تھا کرم مارکس. اب جنان مارکس کیا ہے؟ فلسفہ تلاش. بھکتی مارکس کیا ہے؟ بندگی، وقت بن جانا. اور تیسرے نمبر پر کرم مارکس یعنی اعمال و عبادات، اس کا مجموع. لیکن قرآن پاک میں یہ چیزیں اس سے بڑھ چکی ہیں. قرآن پاک ہمیں کس کی طرف؟ حکم و اقامت کی طرف بھیجتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ فلسفہ اس کے اوپر فلسفہ بھی دیکھیں، اس کے اوپر تلاش کریں، آپ حقائق جانیں، پھر ان کی اقامت کریں اور پھر ان حقائق کو ہم آہنگی ڈھونڈیں کہاں پہ وہ لاگو ہوتے کہاں پہ. اور تیسری لاسٹ ون جو ہے وہ ہے تبلیغ و تفہیم. قرآن پاک کا پانچواں حق ہم پہ یہی ہے کہ ہم اس کی تبلیغ کریں، آگے ترویج کریں اور اس کی کیا کریں، لوگوں کے سامنے اس کو کیا کریں، پہنچائیں اور آسان سے آسان انداز میں. اور دیکھیں کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا ہوا ہے، کیا قرآن پاک کو چھوڑا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم کسی کے سامنے بھی اس وقت کیا ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اپنی بات بھی نہیں کر سکتے، اپنی جو ہے نا جو بھی یہ جو ساری باتیں ہیں ان کے سامنے ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ وجہ ہم جو ہے نا اس دنیا میں کھوئے ہوئے، اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. ہمارے دل اس کی یاد سے کیا ہو چکے ہیں، آزار ہو چکے ہیں. اور اس کا یہ جو ذکر بڑا پیارا ہی ذکر ہے، اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے، ترک کر دیا ہے. اور اسی کے ترک کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے نا اب اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں لوگوں کے سامنے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو، آپ کی عظمت ہو، لوگوں کے سامنے آپ جو ہے نا بڑے فخر سے یہ کہہ سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے اس اللہ کی طرف ہمیں کیا کرنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا اور اس کے اس ذکر میں وہ تزن ہونا پڑے گا. تب ہی جو ہے نا ایسے ہوگا. ادروائز تو ایک شاعر کہتا ہے یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، جسے بننا ہے سوچ سمجھ کے دیوانہ بنے. دیوانہ بننا ہے تو سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اس قرآن کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اس کے حق ادا کرنے پڑیں گے. تب ہی ہم جو ہے نا دنیا کے سامنے تماشا نہیں بنیں گے، تب ہم خالص دیوانے ہوں گے، تب ہی ہمیں جو ہے نا کیا ہوگا اس کی طرف. اور یہ نہیں کہ چھوڑ دے سارا کچھ چھوڑ دے، نہیں چھوڑنا بھائی. کیا کہتے ہیں ایک پنجابی میں کہاوت ہے، ہاتھ کارن دل یار. کیا کریں، اپنا ہاتھ اپنا کام بھی جاری رکھیں لیکن اپنا دل اس کی طرف رکھیں. تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار اس پر اکسا رہا ہے کہ اپنے کائنات کے اوپر اپنے ارد گرد پر غور کرو تو اور اس کے جو ہے نا کیا کرے، ایسے سمجھ اس کی یاد میں رہے تو تب یہ پاسبل ہوگا. تو دوستو یہ 5 حقوق جو قرآن پاک کے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے نا ادا کرنے چاہیے. اللہ پاک ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.